وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات جو موضوع سماعت کریں گے اس موضوع کا عنوان ہے خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کا ہمارا موضوع تھا اولیت مصطفیٰ، اور اب آج ہے خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان مومنوں پر ہوا کہ اس نے ہمیں احسان ابھی عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کمالات اور خصوصیت سے آپ کو نوازا ہوا ہے، اور ایسے ایک کمال آپ کو عطا فرمائے جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل بولیے نہیں ہو سکے۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر۔ یعنی کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ رحمت لے کر آئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت لے کر نہیں آئے بلکہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری آیت کریمہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ڈر سنا رہے ہیں تمام عالمین کے لیے، جتنے بھی عالم ہیں اس دنیا میں 18,000 عالم ہیں، تو آپ تمام عالمین کو ڈر سنانے والے آئے ہیں، بن کر تشریف لائے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ سورہ اعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، رحمت تمام جہان کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے کے لیے، اور تمام انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ 3 آیت کریمہ ہو گئی۔ چوتھی خصوصیت حضور کی، اللہ نے شاہ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، فرمایا کنت خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو جتنی امتیں لوگوں میں ظاہر ہوئی ہیں، تم ان کے اندر بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو۔ آپ کو ہمیں اللہ نے کیا کہا ہے؟ تم بہترین ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ دیکھو امت تو حضرت آدم کی بھی تھی، حضرت نوح کی بھی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی رہی، حضرت ابراہیم کی بھی رہی، اور اس طرح سارے نبیوں کی رہی، مگر کسی امت کو بہترین نہیں کہا، لیکن امت مصطفیٰ کو اللہ نے بہترین کہا ہے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت حضور کی وہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی جان کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، ہم آپ کی جان کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، کوئی آپ کو کسی جنگ میں قتل نہیں کر پائے گا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ جتنے نبی گزرے اللہ نے کسی کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اقدس کی۔ یہ حضور کی کیا ہے بولیے؟ خصوصیت ہے۔ اور دیکھ لیجئے اتنی جنگیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، وہی اگر شہید ہو جاتے تو پھر کافر کیا کہتے کہ تمہارا قرآن جھوٹا ہے، تمہارے رب کا فرمان جھوٹا ہے۔ تو
تو پھر وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر بیٹھتے اور پھر قرآن پہ اعتراض کر بیٹھتے کہ تو قرآن میں تو لکھا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی جان کی حفاظت فرمائے گا اور ہم نے فلاں جنگ میں ان کو شہید کر دیا، تو پھر یہ تو بات قرآن کے خلاف ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی کافر آپ کو شہید ہی نہ کر سکا. یہ آپ کی خصوصیت تھی. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 9. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے نا، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت ذمہ بھی اللہ نے لیا. تو قرآن کی حفاظت ذمہ کس نے لیا؟ بولیے اللہ نے لیا ہے. اسی طرح توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے جو حضرت ابراہیم پر اور دیگر انبیاء پر نازل ہوئے، کسی صحیفے کی، کسی کتاب کی اللہ نے کوئی ضمانت نہیں لی. اگر ضمانت لی ہے تو اس کتاب کی لی ہے جو اپنے حبیب پہ نازل کی ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے. اب اس میں یہ جو قرآن دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں، اب اس میں نہ تو ایک حرف اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ اس میں سے ایک حرف بولیے کم ہو سکتا ہے. یہ کمی بیشی سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں کلام پاک. اس میں کمی بیشی نہیں، گھٹتا بڑھتا نہیں. تو مسلمانوں کا اتفاق اس بات پہ یہ کلام الہی ہے، اور یہ وہی کلام الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولیے نازل فرمایا ہے. اس میں رد و بدل تحریف بولیے نہیں ہوئی. جو رد و بدل تحریف کا قائل ہے وہ مسلمان بولیے نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی کہے اس میں تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، تو وہ پھر قرآنی آیت کا انکار کر رہا ہے اس بات کی کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے حفاظت لے رکھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کمی ہو گئی، اس میں گھٹ گیا، بڑھ گیا. تو گویا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، اس کا عقیدہ قرآن سنت کے کیا ہے بولیے خلاف ہے، اور وہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے. ضمن ایک بات یہاں بھی کہتا چلوں، بڑا مشہور معروف اعتراض ہے. کہتے ہیں جی 10 سپارے جو تھے نا وہ فلاں صحابی کی بکری کھا گئی تھی، 40 سپارے تھے. اس پر میں نے مکمل ایک موضوع میں اس کو ریکارڈ کرا چکا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں بکری جو تھی بڑی پڑھی لکھی تھی، اس نے گن کے کھائے. سمجھ رہے بات کو؟ بکری بڑی پڑھی لکھی تھی، اس نے 10 ہی کھا لی آخری کے، باقی چھوڑ دیے. اب میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. فرض کر لیجیے یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ قرآن ضائع ہو جائے، یہ قرآن بولیے ضائع ہو جائے، جل جائے، پانی پھینک جائے، خراب ہو جائے، تو کیا کہیے کہ قرآن ختم ہو جائے گا؟ ارے بولیے نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب ہزاروں قرآن موجود، بھئی یہ ضائع ہوا نا، لیکن بہت سارے موجود. اگر دنیا کے سارے قرآن بھی اگر ضائع ہو جائیں، کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے قرآن سینے میں جو موجود ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ صحابہ نہیں تھے قرآن کو یاد کرنے والے؟ بڑے بڑے قرآن کے قاری موجود تھے. تو اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ نہیں فلاں آیت نکال دی اور فلاں اس میں لکھ دی، تو یہ تصور کیا ہے بولیے غلط ہے. اس پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض ہوتا ہے. اور ہم کسی بھی بات کو، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، سب سے قیمتی چیز آپ کے جسم میں جانتے ہو کیا چیز ہے؟ دماغ ہے. کیا ہے؟ دماغ. اپنے دماغ میں فالتو چیزوں کو جگہ نہ دو. فالتو چیزوں کو اگر جگہ دینی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا دماغ بھر جائے گا فضولیات سے، خرافات سے، بد عقیدیوں سے. تو لہذا کسی بد عقیدہ کا قرآن میں نہیں سنیں گے، کسی بد عقیدہ سے حدیث نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ قرآن سنا کر حدیث سنا کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور وہ بات بیٹھ گئی تو پھر آپ کے قدم بولیے لڑکھڑا جائیں گے، کہیں نہ کہیں آپ بہک جائیں گے. تو بہکنے سے اور گمراہ ہونے سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن سنیں گے علماء اہل سنت سے سنیں گے، احادیث رسول سنیں گے، ان کے سنیں گے. تو ہر ایک کی بات سن کے اپنے دل میں اور دماغ میں جگہ بولیے
نہیں دینی ہے۔ ساتویں خصوصیت اور ساتویں قرآنی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ارے بولیے نظر سے سبحان اللہ۔ اللہ کھول رہا ہے۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے اللہ عطا فرما رہا ہے، سینہ کھول دیا۔ اچھا یہ سینہ سوائے حضور کے کسی اور کے لیے نہیں کھلا، سوائے کسی اور کے لیے بولیے نہیں کھلا۔ یہ دیکھ رہے ہیں تفسیر روح البیان، اسی آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو 4 مرتبہ، بعد میں لکھا 3 مرتبہ چاک کیا گیا۔ آج کل بائی پاس ہوتا ہے نا، بائی پاس ہوتا ہے تو بائی پاس میں دل نکال لیا جاتا ہے، زندگی باقی رہتی ہے، زندگی باقی رہتی۔ 1400 سال پہلے جو حضور چھوٹے تھے، جبریل آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، دل نکالا، دھویا، اور دھو کر حکمت سے بھر دیا اور سینے میں رکھ دیا اور اس کو سینے کو سی دیا، تو وہ اس وقت کا نقشہ آج نظر آتا ہے، آج نظر آتا ہے۔ دیکھیے نا، پھر اگر آج کے سینے کو کاٹا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ تو خون نکلا، خصوصیت تھی، خون بھی نہیں نکلا، دوسرا نہ ہی درد ہوا اور دل بھی باہر، تیسرا یہ کہ پھر بھی آپ کی زندگی باقی تھی، اب زندہ تھے۔ اور 8ویں خصوصیت، اور اس خصوصیت کے بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، جب جبریل امین نے آپ کے دل کو چاک کیا نا، معراج پہ جانے سے پہلے چاک کیا، انہوں نے دل کو دیکھا، حیرت زدہ ہو گئے، دل کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہے، کہہ رہے سبحان اللہ، ایسا دل کہ جس میں دیکھنے والی 2 آنکھیں تھی، سننے والے 2 کان تھے، دیکھنے والی 2 آنکھیں، سننے والے 2 کان۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا اس کو سنبھال کے رکھ لے، بہت کام کی بات کہنے لگا ہوں۔ ارے کسی کا دل مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کیا جیسے مصطفیٰ جیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی کیا مصطفیٰ جیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے کریم آقا شاہ فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں، میری آنکھیں نہیں سوتی، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر دل کی آنکھیں بولیے جاگ رہی ہوتی ہیں۔ اور انسان جب سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بولیے؟ غافل ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی جو ہیں وہ کسی لمحے بھی غفلت میں مبتلا بولیے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ 8ویں خصوصیت اور 8ویں آیت کریمہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر بلند نہیں کر دیا؟ ارے بولیے نا زور سے۔ کسی نبی کا اتنا ذکر نہیں جتنا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور کسی لمحے نہیں رکتا، کسی لمحے رکتا نہیں ہے۔ اس کی دلیل پوچھیں گے کیا ہے؟ دیکھیے فجر کی اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے، جب فجر کی اذان ہوتے 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 یہاں پہنچتی ہے نا، وہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہاں فجر ہوتی ہے وہاں ظہر ہو رہی ہے۔ ایک اذان کا وقت ختم ہوا دوسری جگہ شروع ہو گیا، پھر ختم ہوا دوسری جگہ شروع ہو گیا، یعنی کہ فجر ختم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی، وہاں ظہر شروع ہو گئی، یہاں ظہر پہنچے گی عصر مغرب ہونے شروع ہو گئی۔ دنیا میں ایک سیکنڈ بھی وقت ایسا نہیں ہے جہاں اذان کے بعد نہ گونج رہی ہو، ہر لمحہ اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہوا بولیے گونج رہا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی ہے، اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں مگر وقت کے پیش نظر سے ایک ہی بات میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ نویں خصوصیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ حجر آیت نمبر اس کی 72 فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری جان کی قسم ہے، اللہ نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں
تو کبھی چہرے مصطفیٰ کی قسم، کبھی چہرہ مصطفیٰ کی قسم، کبھی چہرے کبھی زلف مصطفیٰ کی قسم اور کبھی حضور کی جان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ خصوصیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ حضرات محترم، اور ایک اور خصوصیت فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کسی نبی، جتنے نبی گزرے ہیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، ہر نبی سے کہا گیا ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ حضور سے نہیں کہا تو فلاں پہ نبی پہ ایمان لاؤ، تمام نبیوں سے کہا گیا ہے تو ان پہ ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو گے، یہ خصوصیت ہے۔ تو یہ 12 آیتیں کریمہ میں نے حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب چلیے چند ایک باتیں میں آپ کی سیرت کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں جلدی وقت کے پیش نظر۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور تشریف لائے نا دنیا کے اندر تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی نور نکلا، وہ نور ایسا نور تھا اس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، شہر شام کے محلات تک دیکھ لیے۔ اب علماء نے بڑی نفیس بات کہی ہے یہاں پر، وہ آپ نے دلوں کے کان سے سننے کی، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ یہ مسجد بنا کیسے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ حضرت آمنہ کہاں موجود ہے؟ اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں نور نکلا ہے، دیکھ کہاں رہی ہے؟ شام کے محلات دیکھ رہی ہے، سارے حجابات ہٹ گئے، محلات نظر آ رہے ہیں، اور حضور کا قدم مبارک جب اس زمین پہ لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اب وہ قدم کی وسعتیں دیکھ لیجئے، اس نور کی وسعت تھی شام کے محلات تک، اور حضور کا جب قدم لگا ہے تو اس نے مشرق اور مغرب کو کیا بنا دیا؟ بولیے، آپ کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ پھر آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے ناف بریدہ تھے، آپ کے ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، اور آپ کی والدہ کو درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی غلاظت نہیں، آپ پاکیزہ صاف ستھرے بدن، خوشبودار، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سرما لگا ہوا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، آتے ہی سجدہ کر رہے ہیں، اور رب کے حضور اس کی پاکی کو بولیے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی خصوصیت کیا ہے کہ جیسی دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ آپ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور آپ کی خصوصیت تو بے شمار ہیں، آپ کے پسینے میں خوشبو ہے، آپ کے لعاب دہان میں برکت ہے، کبھی کوئی مکھی آپ کے جسم پر بیٹھی نہیں۔ آپ کے میرے جسم مکھی بیٹھتی ہے نا، اگر زیادہ مکھی بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سے لوگ متنفر ہوں گے، دور بھاگیں گے، کتنا گندا ہے یار، مکھی دیکھو کسی آ رہی ہے، اس پر انسانوں گھن آتی ہے۔ مگر قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کبھی مکھی بیٹھی بھی نہیں، نہ ہی کبھی کسی مچھر نے آپ کے خون مبارک کو پیا ہے۔ آپ بالکل طیب و طاہر اب دنیا میں تشریف لائے، اور پھر آنا کیا تھا؟ ہر طرف بہار ہی بہار تھی، ہر طرف بہار ہی بہار تھی۔ آخری بات اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کسی نے کہا مجھے ایک صحابی کا نام بتاؤ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جھنڈا لگایا ہو، کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ان سے پوچھو تم صحابہ کے نام بتاؤ، پہلے کتنے صحابی وہاں موجود تھے؟ ان سے پوچھو بھائی صحابی کتنے تھے جو جھنڈا لگاتے؟ حضور نے تو اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا، اور کافر کیوں جھنڈا لگاتے؟ کافر کیوں روشنیاں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ارے مکے میں۔ مکے میں کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، تو وہ کیوں جھنڈا لگاتے؟
وہ کیوں روشنی کرتے؟ اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہوا، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان کیا ہے، پھر بتاؤ کہ حضور کا تذکرہ کیا ہے کہ نہیں کیا کسی صحابی نے؟ ہر صحابی نے حضور کا تذکرہ کیا ہے. سمجھا ہی بات آپ کی؟ تو یہ جس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کے وسوسے نہ آ جائیں. پہلے کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. سمجھا ہی بات آپ کی؟ دوسرا یہ اور جھنڈے لگاتے کہاں سے؟ ایک نے کہا وہ لائٹیں نہیں لگائی تھی حضور کے پیدا ہونے پر. میں نے کہا بیٹا لائٹیں تھی نہیں اس وقت لائٹیں نہیں تھی، بس اللہ نے ستارے لگا دیے تھے. اللہ نے ستارے لگا دیے تھے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.